السلام علیکم پیارے دوستو، جب زندگی شروع ہوگی میں نائمہ اور عبداللہ کی شادی کا دلچسپ واقعہ جو کہ خود ان کے بچے ہی کروا رہے ہیں، تو جنت میں نائمہ اور عبداللہ کی شادی۔ اچھا، یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالیہ کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھی۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر چیز کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھی، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا، دنیا کے برخلاف، جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو مات کر دیتی تھی۔ یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، مگر شکر اللہ پاک کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھی۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزار ہا صنائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی مؤثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا
ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سونگنے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیرو کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلے، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ پاک کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن پر منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا، اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھی جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمان کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہی تھی۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھی اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان، مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکہے اور مسکراہٹیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئی جہاں خواتین میک اپ کا تام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کی بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقت ختم۔ میں نے دل میں سوچا، یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے، مگر اللہ پاک نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی
رضامندی تھی، کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اہتمام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیضیاب ہونا تھا جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و شکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ پاک کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ کلام اس طرح سنایا کہ سما بن گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ پاک نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔